بلوچستان میں اس وقت ہر دن کے ساتھ نئے حالات، نئے واقعات یہاں کے سیاسی کارکنوں کے لیے، یہاں کے صحافتی حلقوں کے لیے، یہاں کے ادبی حلقوں کے لیے ایک ایسی تنگی لائی جا رہی ہے۔ آج ہمارے پریس کانفرنس کا موضوع بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم گزشتہ اپنے طالب علمی سے لے کر آج تک اس دورانیے میں ہم نے ہمیشہ اسٹوڈنٹ پولیٹکس کی ہے، تعلیمی اداروں میں کیمپس پولیٹکس کی ہے، جو اس ملک کی آئین اور قانون میں ہر اسٹوڈنٹ کو اجازت دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہاں پر سرفیس کی پولیٹکس کی ہے، وہ جمہوری سیاست ہے، ڈیموکریٹک اسٹرگل ہے، اس کی بھی اس ملک کی آئین اور قانون اجازت دیتی ہے۔ لیکن اس کے نتیجے میں چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ دوسرے سماج میں سیاست کو یا کہ ڈیموکریٹک طریقے کی جدوجہد کو سراہا جاتا ہے، اس کو اگنالج کیا جاتا ہے، لیکن اس کے برعکس بلوچستان میں اس وقت ایک ایسی حکومت قائم ہے، ایک ایسی حکومت کی سرکار ہے کہ یہاں پر سیاسی جدوجہد کو، ڈیموکریٹک جدوجہد کو، جمہوری جدوجہد کو یا آئین کی بالادستی کی بات کرنے والوں کو سراہنے کے بجائے ان کے خلاف مقدمے قائم کیے جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہو کہ جولائی 2024 کو گوادر میں راجی مچی ہوا تھا، تو اس کے دوران چونکہ میں پرسنلی اس وقت گوادر میں موجود بھی نہیں تھا اس راجی مچی کے دوران، لیکن باقی ہمارے ساتھی ہیں، کچھ ساتھی موجود تھے، گوادر میں موجود تھے، لیکن مچی کے بالکل ختم ہوتے ہی ایک بوگس FIR قائم کی گئی، اس میں 302 کا مقدمہ درج کیا گیا۔ تو اس میں ہم سارے ساتھی شامل ہیں، اس میں ڈاکٹر مہرنگ ہیں، شاجی ہیں، حق دو تحریک کے زاہد حیدر ہیں، ہمارے تنظیم کے جوائنٹ سیکرٹری ہیں ابوبکر بلوچ، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو اس کے بعد ہم نے، چونکہ ہم سیاسی لوگ ہیں، جمہوری سیاست کرتے ہیں، یعنی پریس کلبوں کے سامنے، سڑکوں پہ، روڈوں پہ، تو ہم نے آئین پہ، اس ملک کی قانون پہ امید رکھ کے ہم نے گوادر کی عدالت میں رجوع کیا۔ عدالت میں آپ سب نے دیکھا کہ جب ہماری وہاں پر ضمانت کنفرم ہو گئی تھی گوادر کی عدالت سے، 26 سپٹمبر 2024 کو ہماری ضمانت منظور ہوئی اور ٹرائل شروع ہوئی۔ لیکن جو ہی آپ لوگوں کے سامنے سے گزرا ہے کہ جس دن ہمارا ضمانت وہاں پر کورٹ میں، گوادر کی جوڈیشل مجسٹریٹ میں منظور ہوئی، اس کے بعد پورے کورٹ کے جو احاطہ ہے اس کا گھیراؤ کیا گیا مختلف اداروں کی جانب سے، سیکورٹی فورسز کی جانب سے۔ ہم مسلسل 3-4 گھنٹے تک وہاں پر محصور رہے اور ہم نے وہاں پر ہی پریس کانفرنس کر کے میڈیا کو آگاہ کیا گیا تھا کہ ہماری ضمانت ہونے کے باوجود بھی ہمارا محاصرہ کیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد مسلسل ٹرائل چل رہا ہے، ہم ہر پیشی پہ جو ہے نا پیشی بھگت رہے ہیں، عدالت کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، آئین کے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ اس کے تقریباً آج 2 سال مکمل ہو چکے ہیں اس مقدمے کو۔ چونکہ ہمارا پہلے بھی ماننا تھا یہ بوگس مقدمہ ہے، سیاسی بنیادوں پر، سیاسی طور پر ہمیں جو ہے کمزور کرنے کے لیے، ہماری زبان بندی کے لیے ہم پہ قتل کا مقدمہ درج کیا گیا ہے، تو لیکن چونکہ قانونی پروسیس ہے، لیگل پروسیس ہے، ہم گوادر کی عدالت میں پیش ہوتے رہے۔ آج 4 مارچ کو اسی مہینے کے جب ہم اپنے پیشی میں گئے تو ہمیں معلوم ہوا کہ بلوچستان ہائی کورٹ کی ایک نوٹیفیکیشن کے تحت، چونکہ یہ کیس ایک بوگس کیس ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کیس کو ہی ختم ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے برعکس جب کیس میں کوئی ثبوت و شواہد نہیں ملے تو انہوں نے، بلوچستان ہائی کورٹ نے از خود بغیر کسی لیگل پروسیجر کے یا ہماری درخواست کے یا جو ملزمان پیش ہو رہے ہیں ان کی درخواست کے یا کہ گوادر کی جو عدالت ہے ATC اینٹی ٹیررزم کورٹ کے تحت ہماری پیشی چل رہی ہے، اس کے درخواست کے بغیر ہائی کورٹ نے از خود نوٹس لے کر اس کیس کو گوادر سے کوئٹہ شفٹ کیا ہے۔ تو اسی سلسلے میں آج ہم نے بلوچستان ہائی کورٹ کی تربت بینچ میں آ کے ہم نے اس کے خلاف، اس کیس کی کوئٹہ منتقلی کے خلاف ہم نے ایک پٹیشن دائر کی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ یہ جو غیر قانونی طور پر یا کہ بلا جواز اس کیس کو شفٹ کیا جا چکا ہے، اس پہ نوٹس لے کر ہائی کورٹ
ہمارا مطالبہ بھی ہے کہ اس کو گوادر شفٹ کیا جائے۔ ان تمام معاملات کا اصل میں تعلق بلوچستان میں اس سرکار سے ہے جو اس نے بلوچستان میں لوگوں کی زبان بندی کی ہوئی ہے۔ سرفراز بھٹی کی جب تک سرکار آئی ہے اس کے نظر میں ہر وہ بندہ سیاسی طور پر پرام جدوجہد کر رہا ہے وہ دہشت گرد ہے۔ اس کی نظر میں ہر وہ بندہ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کر رہا ہے وہ دہشت گرد ہے۔ اس کی نظر میں ہر وہ بندہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ کی آئین، آپ کی قانون، آپ کی کانسٹیٹیوشن پہ عمل درآمد ہو، اس کے تحت معاملات چلائے جا رہے ہیں، ان کی نظر میں وہ بندہ دہشت گرد ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک نئی بات آپ لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے کہ ایک ایسی مارشاء اللہ کی نفاذ کی جا چکی ہے غیر اعلانیہ طور پر۔ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بلوچستان کی اکیڈمیوں کو سرکاری، جو ادبی اکیڈمی ہے ان کو سرکاری تعویل میں لیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جو بلوچی شاعری ہے بلوچی زبان میں ہو رہی ہے اس پہ جو ہے نا پابندی لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ بلوچستان میں سیاسی پرامن یا کہ پیسفل جو اسٹرگل ہے آپ اس کو چلنے نہیں دے رہے۔ آپ کی سرکار خود یہ بات جو ہے نا باور کرا رہی ہے لوگوں کو کہ ہم بلوچستان میں پیسفل اسٹرگل کو، بلوچستان میں ادبی سرگرمیوں کو، سیاسی سرگرمیوں کو، سماجی سرگرمیوں کو برداشت نہیں کرتے۔ ایک عجیب منطق ہے کہ دنیا کے بلکہ ہم پاکستان کی مثال لے لیں، آپ کی آئین کی مثال لے لیں، اس میں مادری زبانوں کو آپ کی آئین میں یہ جو ہے نا گارنٹی دی ہوئی ہے کہ ہر بندہ اپنی مادری زبان میں بول سکتا ہے۔ اسی طرح جو ادبی ادارے ہیں اس میں بھی آپ کی آئین نے آزادی دی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو سیاسی جدوجہد ہے اس کو بھی آپ کی آئین نے جو ہے نا یہ اختیار دیا ہوا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اس طرح کی جو ہے نا حرکتیں کی جا رہی ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ بلوچستان سے لوگوں کو خوفزدہ کیا جائے یا بلوچستان کے لوگوں کو سیاسی جدوجہد سے یا سیاسی جو جوتکار ہیں ان کو اس رستے سے ہٹایا جائے۔ ہمیں تو کہا جا رہا تھا کہ ایک بہت بڑی یہاں پر مشہور ہے کہ عدالت کی جو ہے نا آپ کے گھر کے دہلیز پر انصاف مہیا کرتی ہے، لیکن یہاں پر الٹا چل رہا ہے۔ ایک کیس، ایک ٹرائل جو آلریڈی چل رہا ہے اس پہ آپ کے ملزمان باقاعدگی سے پیش ہو رہے ہیں، بجائے دہلیز پر انصاف دینے کے لیے ہمارے کیس کو آپ نے 1200-1300 کلومیٹر شفٹ کر کے کوئٹہ منتقل کیا گیا۔ تو ہمارا یہ بھی عدالتی اداروں سے، آئینی اداروں سے سوال ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کے کہنے پر پریشرائز ہو کر آپ جس کرسی پر بیٹھے ہوئے ہو، جس منصب پر بیٹھے ہوئے ہو، وہ آپ کو آئین کی پاسداری کی حکم دیتا ہے، لیکن آپ پریشرائز ہو کر آپ جو ہے نا سیاسی طور پر لوگوں کو دبانے کے لیے ان ٹیکٹسوں کو استعمال کر کے آپ کیسز کو شفٹ کر رہے ہو۔ اور کوئٹہ میں جو انسداد ہے، دہشت گردی کی عدالت ہے، اس کا جو جج بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو میڈیا کو پتا ہے کہ اس جج پہ پہلے بھی جو بلوچ سیاسی کارکنان کی ٹرائل چل رہے ہیں، ان کے کیسز چل رہے ہیں، اس جج پہ پہلے بھی لوگوں کے شکوک و شبہات ہیں اور اس کی انصاف کے تقاضوں پر لوگوں کی بہت ساری باتیں ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات سے نہ صرف ہمیں مزید پیچیدگیوں میں دھکیلا جا رہا ہے، بلکہ کیس کو شفٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انصاف کی فراہمی کو غیر یقینی بنایا جائے، یا کہ ڈیلے ٹیکٹس استعمال کر کے بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی گواہ کے سیاسی کارکنان کو جو ہے نا سزا کی جانب لے جایا جائے۔ تو اسی سلسلے میں ایک بار پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی آئین میں، آپ کی ملک میں سیاست، ڈیموکریٹک اسٹرگل ایک جرم ہے واقعی، وہ اگر کوئی سیاست کرتا ہے، کوئی سیاسی اسٹرگل کرتا ہے، سیاسی جدوجہد کرتا ہے، اگر واقعی جرم ہے تو سرفراز بھٹی صاحب اور ان کے کابینہ اور اس کی جو ہے نا سرکار ایک نوٹیفیکیشن کرتے ہیں، اس نوٹیفیکیشن کے تحت برملا طور پر نیشنل انٹرنیشنل میڈیا اور پوری دنیا کو بتا دے کہ بھی سیاست جو ہے نا جو بھی کرتا ہے وہ سیاست پہ پابندی ہے۔ تو ہم یہاں پر کوئی بھی کارکن، کوئی بھی سیاسی جو ہے نا جوتکار سڑکوں پہ نہیں آئے گا، اپنا گلا نہیں پاڑے گا، آپ سے انصاف کا توقع نہیں کرے گا۔ اگر یہ نہیں ہے، آپ کے قانون اور آئین نے سیاست کی اجازت دی ہے ہر شہری کو، تو اس طرح کی حرکتیں بند ہونی چاہیے بلوچ سیاسی کارکنان کے خلاف، نہ صرف کارکنان کے خلاف۔ ہم
یہاں پر آپ کو آپ کے علم میں ہے کہ مجھ سمیت ہمارے ساتھی ہیں، اس وقت 4 شیڈیول بھی ایک کالا قانون ہے، اس کے تحت ہمیں 4 شیڈیول میں ڈالا گیا ہے. ہم نے بلوچستان ہائی کورٹ میں اپیل کیا، ہم نے ہوم ڈپارٹمنٹ میں اپیل کیا، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ پولیٹکس کرتے ہیں، خود اسٹوڈنٹ ہیں، کیمپسز میں گھومتے ہیں، سڑکوں پہ گھومتے ہیں. اس جو 4 شیڈیول کا نوٹیفیکیشن ہے اس میں ہمیں مسلح تنظیموں کے ساتھ باقاعدہ جوڑ دیا گیا ہے. ہم نے اس پہ بھی اپیل کیا ہے، آپ کے ہوم ڈپارٹمنٹ پہ گئے ہیں، آپ کے بلوچستان ہائی کورٹ میں گئے ہیں، کانسٹیٹیوشنل پٹیشن لگایا، لیکن پھر انہی قوتوں کے کہنے پر ہمارے تمام جو لیگل پروسیجر ہے اس کو وہاں سے ریجیکٹ کیا گیا ہے. تو آج بھی ہم پر ایک ایسی پابندی ہے کہ صرف سانس لینے کی بھی ہم پر پابندی ہے. ہماری نقل و حمل پہ جو ہے نا پابندیاں ہیں، ہم موومنٹ نہیں کر سکتے. مختلف اداروں کے ذریعے ہمیں فون کر کے، آپ کی CTD کے ذریعے فون کر کے ہر ہفتہ جو ہے نا ریکارڈ طلب کی جاتی ہے. ہم کسی جگہ پہ موو کرتے ہیں یا کسی ڈسٹرکٹ سے باہر جاتے ہیں، اس پہ بھی ریسٹرکشنز ہیں. تو لہٰذا ان تمام چیزوں کا مقصد سیاسی کارکنان کو دبانا ہے اور ان کو جدوجہد کے راستے سے ہٹانا ہے. ایک بار پھر ہم یہ چیز واضح کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی جرم نہیں کیے، ہم نے کوئی قتل نہیں کیے، ہم نے کوئی چوری نہیں کی ہے، ہم نے کوئی آئین اور قانون نہیں توڑا ہے، بلکہ ہم نے سیاست کی ہے جو جمہوریت کے آپ کا آئین دیتا ہے، آپ کا قانون دیتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ سیاست نہ ہو تو آپ نوٹیفیکیشن کر کے یہ بتائیں کہ بلوچستان میں سیاست پر بھی پابندی ہے، آئین کی بات کرنے پر بھی پابندی ہے اور عدالتوں پر بھی پابندی ہے. تو ہم آپ سے یہ گلہ نہیں کریں گے. بہت شکریہ.